اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں خوب خوب آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اللہ سے مانگو، اور پھر ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں ہر وقت کی دعائیں سکھائیں، کھانے کی، کھانے کے بعد کی، اٹھنے کی، سونے کی، بیٹھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حضور پاک نے ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں بتائیں نا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ دعاؤں کا ذوق پیدا کرنا مقصود تھا۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف ہی آپ کا دل راغب رہتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی کام میں مشغول ہو، جب وہ اللہ سے اپنی ہر حاجت مانگتا ہے نا، جب اللہ سے ہر وقت مانگتا رہتا ہے، اے اللہ تو یہ کر دے، اللہ میرا یہ کام ہو گیا ہے، جس طرح کہ وہ اللہ سے کوئی بات کر رہا ہے، اپنی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے اور ہر وقت اللہ سے مانگتا رہتا ہے نا، تو وہ دنیا کے کسی بھی کام میں مشغول ہو، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، یہی اللہ تک پہنچنے کا بہترین، آسان اور مختصر ترین راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کثرت دعا۔ اس میں آپ نے کوئی لمبے لمبے وظیفے نہیں کرنے ہیں، صرف دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ بس آپ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیے اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ کسی نہ کسی کشمکش میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے۔ اب دن بھر میں ہم کئی مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کریں یا یہ کریں، تو اس وقت ہمیں اللہ سے رجوع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا ایک مسنون طریقہ کیا ہے؟ استخارہ۔ اب استخارہ جو مسنون طریقہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر استخارے کی ایک دعا ہے اس کو پڑھیں، اور پھر آپ سو جائیں، تو یہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو قربان جائیے اپنے پیارے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جنہوں نے ہم کو بڑا ہی آسان سا طریقہ بتا دیا۔ اور وہ طریقہ یہ کہ جب آپ کسی بھی کشمکش کا شکار ہوں، سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ کریں کہ یہ کریں، 2 راستے ہوں، تو اس وقت لمبے استخارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کو آپ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اللہم خرلی واختر لی، یا اللہ میرے لیے آپ صحیح راستہ پسند فرما دیجئے، اور میرے لیے ہی آپ انتخاب فرما دیجئے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ اور پھر اللہ سے یہ بھی مانگیے کہ آپ پسند کر دیجئے میرے لیے اس چیز کو، اور اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس دھارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں گھر کے عام روزمرہ میں بھی، کہ آیا کہ یہ کریں کہ یہ کریں، ایک کشمکش، ایک بیچ کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ہماری بہنیں، کوئی دعوت ہے، پکانے کے معاملے میں یہ پکاؤں یہ پکاؤں، تو اس وقت جھٹ سے آپ نے یہ پڑھ لینی ہے دعا، اللہم خرلی واختر لی، اور آپ کے ذہن میں اس وقت جو بہترین چیز آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ سامنے لے آئے گا، اور آپ وہی کام کریں گی۔ تو اللہ سے جب آپ بار بار ہر کام میں مشورہ مانگیں گی، اس وقت میں سو جاؤں یا یہ کام کر لوں، فوراً یہ دعا پڑھ لیجئے۔ میرے بھائی اپنے دفتروں میں ہوتے ہیں یا کسی کام کے سلسلے میں ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس وقت ہم جلدی میں یہ کام کر لیں یا پہلے یہ کام نمٹا لیں، اس وقت جلدی سے آپ یہ استخارہ کر لیجئے، اللہ پاک آپ کے لیے بہترین راستہ خود ہی سامنے لے آئے گا۔ اور پھر جب آپ اللہ سے مشورہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں، آپ کا نہ وہ کام بہترین ہوگا بلکہ برکتوں اور رحمتوں والا بھی ہو جائے گا۔ اور اس طرح جب آپ بار بار اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ کو کتنا اچھا لگے گا، اور آپ اللہ کے مقرب بندوں میں بھی شمار کیے جائیں گے، اور فرشتوں کو بھی یہ یاد ہو جائے گا کہ یہ آواز تو ہمیں بار بار آسمان پہ سنائی دیتی ہے کہ یہ بندہ اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ تو اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجئے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ جب کسی کام میں آپ کو پریشانی کا سامنا، دن میں کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ کسی بھی 50-50 والی کیفیت میں ہوں گے، اس وقت جھٹ سے یہ
استخارے کی دعا پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں فرمائے گا۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، فلسطینی مجاہدین کو اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھیے۔ اور میرے چینل کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔